अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज आप नज़र रखिए वाशिंगटन डीसी के ऊपर। अगले चंद घंटों में कुछ अहम ऐलानात हो सकते हैं। बिलखुसूस लबनान के हवाले से जंगबंदी की इत्तलात हैं। तवक्को है कि मामला वहाँ जंगबंदी की जानिब जाएगा, जो कि ईरान की जानिब से एक बुनियादी शर्त भी थी। गो कि उसमें कई एक पेचीदगी और मसाइल ज़रूर हायल हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ईरान में मौजूद है अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत सऊदी अरब के बाद कतर और फिर तुर्किया पहुंची। तो इनकी वापसी है 18 तारीख को। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 21 को सीज़ फायर ख़त्म हो रहा है, तो उससे पहले आने वाले 2-4 दिन 18 के बाद अहम हो जाएंगे, क्योंकि फ़रीक़ैन यानी ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए इस्लामाबाद पर ही इन्हिसार कर रहे हैं। और दोनों ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जो इस सिलसिले में काविशें हैं, उनकी भरपूर तारीफ़ भी कर रहे हैं। इस वक्त तक अनसर्टेनिटी है कि दूसरा राउंड किस दिन और किस तारीख को होगा। होने का इम्कान अलबत्ता बहुत ज़्यादा रोशन हो रहा है। यही वजह है कि अस्करी सिफारतकारी हो या सियासी सिफारतकारी, वो फुल स्विंग पे फुल मोशन में हमें दिखाई दे रही है। साथ साथ हमने देखा कि अमरीकी वज़ीर दिफा की, जिन्हें महकमा वॉर अब कहा जाता है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई जिसमें प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स भी हमने देखी। एक खबर आपको देता हूँ, जर्मनी ने, उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, माइंस क्लियर करने के हवाले से रजामंदी का इजहार किया जो इस इलाके में समंदर में लगाई गई। ये खबर इसलिए अहम है कि इससे पहले यूरोप के तमाम अहम ममालिक बशमूल नेटो और दीगर इत्तेहादी अमेरिका के, वो इस जंग में बराह रास्त या इनडायरेक्टली किसी भी सूरत आने से इनकारी थे। तो अगर जर्मनी इस पेशकश को आगे बढ़ा रहा है अब, तो इसका मतलब यही है कि ये कोई जंग की सूरत हाल नहीं बल्कि जंग के खात्मे की जानिब पेशकदमी है। इसीलिए ये सर्विसेज दी जा रही हैं मतवक्के तौर पर। ये खबर भी आप ज़हन में रखिएगा जब आने वाला मंजरनामा बने। ऑल आइज़ ऑन वाशिंगटन डीसी, क्योंकि अगर लेबनान में सीज़ फायर की कोई खबर आती है तो वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और उसके बाद अगले मरहले का ऐलान या उसके तारीख़ का ऐलान भी यकीनी हो सकता है। इस सब के साथ साथ मुकामी सतह पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर रोशनी डाल रही है और हमारे यहाँ रोशनियाँ हैं कि गुल हो रही हैं, यानी लोड शेडिंग। अवाम उन्नास उसकी शिकायत भी कर रहे हैं। आज मेरे प्रोग्राम में दो इंतहाई अहम शख्सियात इस सिलसिले में मौजूद होंगी। एक हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा, मंजरनामे पर भी गैर नज़र रखते हैं और साबिक वफाकी वज़ीर एनर्जी एंड पावर डिवीजन भी रह चुके। और मुझे आज के प्रोग्राम में साबिक CGS इंतहाई मोतबर आवाज़ जनाब जनरल मोहम्मद सईद साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। खुर्रम साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में आपको। हज़रत, सबसे पहले मैंने खुलासा तो पेश कर दिया, जो अवाम उन्नास की शिकायत है मेरे ख्याल उससे शुरू कर लेते हैं। ये हुआ क्या है अचानक, इस कदर लोड शेडिंग? लगारी साहब गो के वजाहतें भी दे रहे हैं, मसला है क्या? क्योंकि आप भी इस शोबे को देखते रहे हैं। नहीं, मसला बुनियादी तो हम सब, चूंकि बिजली के सारे मसले को माहाना जो हमें बिल आता है हमारे लिए, तो वही मसला है। लेकिन हकीकत ये है कि इसके पीछे बहुत एक पेचीदगी है, और पेचीदगी ये है कि वैसे तो हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के पास 40,000 से ज़ायद मेगावाट पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन उनमें से ज़्यादा सलाहियत ऐसी है जिसको अगर इस्तेमाल किया गया तो हमारे बिजली के बिल जो हैं, जो पहले ही बहुत तकलीफ हैं, वो मजीद हमारे लिए तकलीफ दे हो जाएंगे। और तो लिहाजा वो बहुत सारी कैपेसिटी जो है वो बहुत ही मुश्किल मौके पर चलाई जाती है ताकि आवाम के ऊपर कुछ मजीद बोझ ना डाला जाए। अभी का जो बहरान है, तो खुर्रम साहब, गोया इससे मुराद ये है, माजरत ये कि इससे मुराद ये है कि कीमतें बढ़ाने की बजाय लोड शेडिंग की ऑप्शन ली जा रही है। जी, ये एक मुश्किल चॉइस होती है हमेशा हुकूमत की पॉलिसी साज हलकों के सामने, है कि किस वक्त जो है हम फिर ये महंगी जो और यहाँ चूंकि चॉइस थोड़ी सी जल्दी आ गई है, क्योंकि कतर ने, और ये आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि जिसके साथ हमारा LNG खरीदने का मुआहदा है, जिसकी ईंधन से हमारे 3 बड़े मेजर प्लांट्स जो हैं 3500 मेगावाट के, वो उस LNG से चलते हैं। कतर ने, जो टेक्निकल जबान है, फोर्स मेजोर जो है डिक्लेयर कर दिया, यानी हम हालात की वजह से ये अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से कासिर हैं। तो लिहाजा अब वो जो गैस रेगुलरली पाकिस्तान में आ रही थी, 2015 से उसका एग्रीमेंट हुआ है, तो वो अब नहीं आ रही। तो उसकी तो जब तक तो पाकिस्तान के पास अवेलेबिलिटी थी वो प्लांट्स चलाए गए, लेकिन अब वो प्लांट्स जो हैं वो चूंकि सिस्टम से बाहर हो गए हैं, तो जिसकी वजह से अब ये क्राइसिस है और ये चॉइस है कि क्या महंगी वाली जो प्रोडक्शन है वो करके
बिजली के बिल बढ़ाने हैं या लोड शेडिंग का जो क्राइसिस है उसको सॉल्व करना। तो यानी फिर अवाम उन्नास वैसे तो मजमूई दुआ करें कि अमन मुआहिदा जल्द हो ताकि सूरत हाल मामूल पर आए, यही हाल है अब लोड शेडिंग से बचने का। जी, हाल ये भी है। दूसरा ये है कि अब आने वाले दिनों में जो बजट आ रहा है तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें पेंडिंग हैं। वज़ीर आज़म और मेरे भाई हैं अवैस लगारी साहब जो वज़ीर बिजली हैं, बड़े मेहनती हैं, शख्स हैं, काबिल शख्स हैं, कि वो जो मामले रुके हुए हैं, मसलन जो 2023 में जब हमारी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की, उस वक्त तक हर कोल से जितनी भी बिजली के पेंडिंग प्लांट्स थे वो हमने चला दिए थे और मुकम्मल कर दिए थे। वो उस वक्त से सिस्टम के अंदर है। लेकिन पिछले 3 साल में थर कोल से नया कोई मंसूबा जो है उसका आगाज इस तरह नहीं हो सका कि वो अब आगे बढ़ सके। हालांकि अब वहाँ जो कोयले की, पाकिस्तानी कोयले की जो फराहमी है अल्हम्दुलिल्लाह वो वाफर है। इसी तरह जो है वो उस वक्त से पेंडिंग इश्यूज हैं। उस वक्त हालात पाकिस्तान के फर्क थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज फर्क है, बेहतर पोजीशन में है कि इम्पोर्ट जो पर उस वक्त रिस्ट्रिक्शंस थी अब उस तरह नहीं है, कि लार्ज स्केल सोलर जो पेंडिंग है उसके ऊपर भी काम किया जाए, ताकि फौरी तौर पे ये जो बिजली की जो मौजूदगी भी, फराहमी भी और कम कीमत पर फराहमी। मैं ये दोबारा कहूंगा कि बहुत बड़ा बुरान ये है कि बिजली की कम कीमत पर फराहमी जो है उतनी बिजली हमारे पास नहीं है जिसकी डिमांड बढ़ जाती है। खुरम साहब आप आ जाते हैं ज़रा इस सूरत हाल के ऊपर, ना तो ब्रेक थ्रू फाइनल हो रहा है और ना कोई ब्रेक डाउन की सूरत नज़र आ रही है। एफर्ट्स हैं कनेक्टिविटी की वहाँ तक लाने के लिए, क्या लगता है आपको सियासी और अस्करी क़यादत के जो मिशन इस वक्त आप देख रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और कब तक तवक्को है सीज़ फायर, चूँकि 21 तारीख प्रॉबेबली वो सामने है, उससे पहले कोई मुज़ाकराती नशिस्त का इम्कान आपको नज़र आ रहा है इस्लामाबाद में दोबारा? जी, मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ और पुरुम्मीद इस वजह से हूँ कि हमारी सियासी भी और अस्करी क़यादत, यानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल दोनों फील्ड में हैं कि जो वक़्त मुज़ाकरात में इस्तेमाल होना है, और वो बड़ा कीमती वक़्त होता है क्योंकि दोनों साइडों से लोग आए हुए हैं, सिक्योरिटी की बहुत सीरियस सूरत-ए-हाल है और बड़ा एक समझें तनाव का वक़्त होता है वो। तो ये जो इस वक्त हमारे कायदीन अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं, उसका मकसद ही ये है कि वक्त से पहले जो 2 सीरियस इश्यूज हैं, आबना हुर्मुज़ का खोलना और खुला रखना। अब जिसके साथ हमारा गैस की अवेलेबिलिटी भी जुड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ ही कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं क्या वो हटेंगी, और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो लिहाजा इनके ऊपर जितनी ज्यादा एफर्ट करके इंशाल्लाह हमारे कायदीन कोई ना कोई एग्रीमेंट दोनों साइड से हासिल कर लेंगे, उतने ही वो मुज़ाकरात अगली जो नशिस्त है वो करीब आएगी और उस नशिस्त के मुस्बत नतीजा देने के इम्कानात भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर ये बताएं कि इसमें एक मुमकिन सूरत क्या हो सकती है जिस पे फरीक़ैन मुआहदे के ऊपर इत्तफाक करें और इस्लामाबाद अकॉर्ड की सूरत बने, क्योंकि जौहरी मामला भी ज़ेर बहस है, अफजूदगी का मामला भी ज़ेर बहस है, आबना हुर्मुज़ भी है, लेबनान भी है। एक मुमकिन आइडियल हल क्या है जो साइन करते हुए दोनों ममालिक अपनी अवाम के पास जाएं तो नज़र आए कि कुछ लेके आए हैं? जी देखिए, अमेरिका के पास तो हल जो सबसे बेहतर चीज़ वो अपने अवाम को दिखा सकते हैं वो यही है कि हमने ईरान को, और अब हालांकि शुरू में इस पे गुफ्तगू नहीं करते थे लेकिन अब सदर ट्रंप उस पर बहुत इसी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने अपने अवाम के पास क्या चीज़ लेकर जानी। वो यही है कि हमने ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोक दिया है, उसके पास जौहरी हथियार नहीं है। और इतने साल मेरे गालिबन मेरी नज़र में 10 से 12 साल के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा कि ईरान ये कहेगा कि हम अब जौहरी हथियार, हालांकि ऑलरेडी वो कमिटेड है। उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो बैन अल-अक़वामी एक मुआहदा है उस पर भी दस्तखत किए हुए हैं, लेकिन वो एक दोबारा फ्रेश कमिटमेंट दे देंगे कि जी हम अगले 12 साल जो है वो जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, और जो उनके पास न्यूक्लियर मटेरियल है उसकी भी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन उसके अगेंस्ट जो है वो ईरान भी ये चाहेगा कि उसको ये गारंटी दी जाए या कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि उसके ऊपर हमला नहीं होगा। और दूसरा जो मुआशी हिस्सा है इस अंडरस्टैंडिंग का वो यही है कि आपने हुर्मुज़ को तो खोलना है और खुला अच्छा रखना खुरम है, साहब, इसके साथ एक और बड़ी अहम उसके डेवलपमेंट अगेंस्ट सामने आ गई है, मैं वो भी आपके सामने रखूं।
ابھی سعودیہ گزٹ کو میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے اناؤنس کیا ہے جمعرات کو گرانٹنگ اے فائنینشیل سپورٹ اماؤنٹنگ ٹو 8 بلین ٹو بوسٹ پاکستان's اکنامک اسٹیبلٹی. یہ تو کمال نہیں ہو گیا 8 ارب ڈالر. جی تو یہ ہم تو دیکھیے 2 نا، ڈھائی یہ اور 1.5 ارب کے پیچھے پھنسے ہوئے تھے. نہیں تو یہ دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک تو سعودی عرب کے ساتھ جو پچھلے سال کا باہمی دفاع کا معاہدہ ہے، اس کے نتیجے میں اب وہ جو جسے ہم کہتے تھے برادرانہ تعلق، اب وہ گہرا ہو کر تصویراتی تعلق بن گیا. اٹس بیکم اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اور اس میں اب نہ صرف ڈیفنس بلکہ اکنامک بھی جو اس میں شامل ہے. تو یہ جو سعودی عرب کی طرف سے، آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو 1 2 3 ارب تک کی بات ہوتی تھی، اب جو 8 ارب کی بات ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی ایک دفعہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پرشین گلف میں عرب ممالک ہیں، جی سی سی جس کو کہتے ہیں، ان کے اندر یہ ادراک ہو چکا ہے. سب سے پہلے سعودی عرب نے اس میں قدم اٹھایا تھا کہ اس جو تنازع کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کو ایک ضمانت چاہیے ہوگی اپنی سیکیورٹی کی. اور سعودی عرب نے یہ اعلان کر کے واضح کر دیا ہے اپنے ہمسایوں کے اوپر بھی اور دنیا کے اوپر بھی کہ ان کا جو چوائس ہے وہ پاکستان ہے ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور پھر امریکہ بھی لیے چلیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج واشنگٹن ڈی سی پر بالخصوص نظر رکھیں، وہاں سے کچھ اہم اعلانات کی توقع ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ حوصلہ افزا ہوں. اور پھر کچھ تجزیہ نگاروں سے بات کریں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ پروگرام میں آج جنرل محمد سعید صاحب بھی ہوں گے، ان سے بھی تفصیلی گفتگو ہوگی. میرے ساتھ ہیں، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کر رکھا ہے جناب اویس توحید صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، ہمارے استاد ہیں، تجزیہ کار ہیں، انٹرنیشنل افیئرس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان دنوں لکھ بھی رہے ہیں ان معاملات کے اوپر. اور امریکہ سے ہمیں جوائن کیا جناب اسد حسن صاحب نے، another eminent جرنلسٹ، جو اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کئی انٹرنیشنل اداروں سے وابستہ رہ چکے. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. اسٹارٹنگ فرام یو اویس صاحب، میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رائٹ ناؤ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ملٹری لیڈرشپ تہران میں ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو مڈل ایسٹ کے اہم ملک ہیں اس کے دورے پر ہیں. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی جلدی ہم نے جنگ ختم کرنی ہے، لیکن پیٹ ہیگزت کی پریس کانفرنس کچھ اور بتا رہی ہے. سر بہت شکریہ جامی. دیکھیے میرے خیال میں تو بالکل بریک تھرو کے دہانے پر ہیں، اور جس طرح موومنٹ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب، قطر اور پھر ترکی کے جو تینوں بہت اہم ممالک ہیں ان کے پاس گئے ہیں. اور دوسری طرف ایک انتہائی بریو موو کہ جنگ کے دوران ایران کے اندر ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا وہاں پہ موجود ہونا، پھر جو اسپیکر پارلیمنٹ ہیں غالباف صاحب جو یہاں پر بھی آئے تھے، اور وہ کی جو ہیں آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں. یوں سمجھ لیں کہ مجتبیٰ علی خامنہئی سپریم لیڈر کے بہت ہی اعتماد والے، اور پھر عباس عراقچی جو ہیں وہ ان کو بھی جانتے ہیں، سیزن ڈپلومیٹ ہیں، اور وہ بیسکلی نیویگیٹ کر رہے ہیں ایران کی اس پورے پروسیس کو. بٹ آن دا ڈرائیونگ سیٹ غالباف ہیں اس کے اندر. اور یہ دو بہت ہی اہم اس مذاکرات کے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ دانے پر ہیں، تو جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق جامی مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ جو ہے وہ میرے خیال میں حل ہو گیا ہے. دوسری جانب جب معاملہ اٹکا ہوا ہے وہ ہے نیوکلیئر پروگرام کے یورینیم انریچمنٹ کے معاملے پہ، کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت جو ہے وہ کرٹیسائز کیا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن میں، جب اس وقت جواد ظریف اور حسن روحانی صاحب تھے، ان کے زمانے میں نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی جنیوا کے اندر، اور پھر آتے ہی اپنے پہلے ٹینیور میں اس کو ختم کر دیا تھا. تو وہ جو معاہدہ تھا اس میں 10 سال کا لکھا ہوا ہے کہ 10 سال تک، اگر میں صحیح اردو کہہ رہا ہوں، یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ اس کے اندر ایک پابندی تھی جس پہ ایگری کیا تھا ایران نے، اور اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا معاملہ تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اپنا ایگو کا ایشو بنایا ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس معاہدے سے، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، اس معاہدے کی مدت سے وہ کم ہو. اس وجہ سے لگتا ہے کہ وہ 5 سال کبھی 7 سال کی بات کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ابھی آپ کر لیں. 5 سال پہ معاملہ انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن جو ایران کی طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہوگا 20 سال کا.
بالکل 20 سال تک جو ہے وہ پھر ہم اس کی یورینیم کی انریچمنٹ نہیں کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے جو معاہدے کے پاس کتنا کرتے ہیں. اور دوسرا معاملہ لبنان کے اندر جو سیز فائر کا ہے وہ ہے, اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو چونکا دیا. انہوں نے کہا کہ لبنان کے اور اسرائیل کے لیڈر جو ہیں وہ جمعرات کو بات کریں گے. تو انہوں نے یہ جو شوشہ چھوڑا ہے, ظاہر بات آپ کو پتا ہے کہ 34 سال ہو گئے ہیں لبنان اور اسرائیل کے درمیان بات چیت نہیں ہوئی ہے, مذاکرات, اور واشنگٹن کے اندر ایمبیسڈر لیول کی بات چیت ہوئی تھی. یہ تو حزب اللہ کو جو ڈسارم کرنے کے بات ہے, ڈیلنگ کرنے کی بات ہے, وہ ایک طرح سے چاقو گھونپنے کی بات ہے, کمر کے اندر خنجر گھونپنے کی بات ہے ایران کے. اور ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ وہ حماس کو چھوڑے گا, نہ وہ حزب اللہ کو چھوڑ سکتا ہے. اس صورت میں وہ ان کا بیٹریل سمجھا جائے گا. اور جو سب سے پہلے سیز فائر اس وقت جو جس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے جامی, اس کے اندر یہ بات تھی کہ لبنان شامل تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ بالکل دہانے پر ہے, اور ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف اسی وجہ سے ایران کے اندر ہے. اور بازگش یہ بھی ہے کہ اگر یہاں پہ معاملہ کچھ حل ہو جاتا ہے, جو پورا ریجن اور پوری دنیا کے اندر امن کا خطرہ بنا ہوا ہے, اور ہر ہاؤس ہولڈ کے اندر اس کا امپیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر. یورپ میں بھی کافی ڈفرینسز آگے ہیں. اسرائیل کو بالکل ٹھیک. اویس صاحب میرے ساتھ ہی رہیں, میں آپ سے مزید بھی بات کرتا ہوں. ابھی اسد کی جانب جاتے ہیں, امریکہ سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. اسد, یہ جو اویس صاحب کا اپنے تجزیہ سنا, پوری دنیا پاکستان انٹیسپیٹ کر رہی ہے کہ کوئی ایسا نقطہ نکلا ہے جس کی بنیاد پہ دوسرا راؤنڈ اسلام آباد میں ہو سکے, بیکاز بوتھ پارٹیز آر ایکسپریسنگ دیئر سیٹسفیکشن فار اسلام آباد. لیکن اس بیچ میں جو پیٹ ہیگزت کی 2 جرنیلوں کے ساتھ پریس کانفرنس آج شام آئی, اس سے کیا سمجھا جائے؟ وہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے دے آر ری بلڈنگ اٹ اگین. بہت شکریہ جامی صاحب, اور السلام اویس توحید صاحب کو. جب اویس توحید صاحب ہوں تو ہماری تو خیر ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. ہم پیٹ ہیگزت کی گفتگو سے شروع کرتے ہیں. اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیک اینڈ کیرٹ والی بات ہے. واشنگٹن وائٹ ہاؤس اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہے کہ ایران تنازعہ وہ ختم ہونا چاہیے, یہ جنگ ختم ہونی چاہیے, اور کسی کروٹ سوٹ کو بیٹھ جانا چاہیے. جیسے اویس توحید صاحب ریفرنس دے رہے تھے 2015 کے اس معاہدے کا جو پریزیڈنٹ باراک اوباما کے دور میں ہوا تھا, مجھے یہ لگ رہا ہے, یہ اسیسمنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ صحیح لیکن اسی نوعیت کا کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جس میں ایران یہ کمٹمنٹ کر دے کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا. اور بائی دا وے اس معاہدے کے اندر ایران آلریڈی یہ کمٹمنٹ کر چکا ہے 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے. سو دوبارہ اس کو ریوزٹ کرنے میں یا دوبارہ ریکمٹ کرنے میں کوئی اتنی دقت نہیں ہونی چاہیے. یہی وہ وجہ ہے اس امید کی کہ لگتا ہے کہ دونوں جو وارنگ پارٹیز ہیں, خاص طور پہ ویسے تو ظاہر اسرائیل بھی ایک فریق ہے, لیکن ان کے درمیان کوئی ایک معاہدہ ہو جائے گا. 2 چیزیں ہیں یعنی واشنگٹن کے اندر بیٹھ کے جو ہم دیکھ رہے ہیں, ایک پالیسی میکرز کے لیول پہ جو انگیجمنٹ ہے یا ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں, اور دوسری جو پالیسی اینالسٹ ہیں, تھنک ٹینکس ہیں. میں اس کا ایک مختصراً آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو پالیسی میکرز ہیں ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, جیسے آپ نے پیٹ ہیگزت کی بات کی ہے, وہ تو ظاہر ایک پاورفل ٹون کے ساتھ بات کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ امید کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ مذاکرات کی طرف جائیں گے اور مرکز ایک بار پھر اسلام آباد ہوگا. اور پیٹ ہیگزت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کو, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا, وہ کسی سلیوشن کی جانب نہیں آتے, تو پھر ان کی جو تمام یہ جو پاور پلانٹس ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے اور ان کو شدید نقصان پہنچے گا. تو ساتھ ساتھ ایک ڈیسپریشن وہاں پہ وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اب ایک بڑا سادہ سوال آپ دونوں کی خدمت میں رکھتا ہوں. میں دونوں کی خدمت جی بات پوری کیجیے. یہ کہ لیکن اگر میں جو اینالسٹ کی بات سنتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں, امریکہ کو تو ابھی تک اس جنگ میں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ لیڈرشپ رجیم چینج کر دیا, وہ کہتے ہیں نہیں, رجیم نہیں, لیڈرشپ چینج ہوئی ہے, اور وہ اتنی ہی ہارڈ لائنر ہے جتنی پہلے تھی, اور ایران آج پہلے سے زیادہ مضبوط کھڑا ہے. میرے ساتھ رہیں, میں اس کو ذرا بریفلی سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں another way. اویس صاحب, ہاؤ لائکلی اٹ از کہ اسلام آباد جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ہوگا, وہ سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن 21 والی, اس سے پہلے آپ کو یہ فریقین اسلام آباد میں دوسرے راؤنڈ میں مل کے بیٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یا سیز فائر کی ایکسٹینشن کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دس منتھ؟ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ اویس توحید صاحب؟ جی شکریہ جامی. دیکھیے جامی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, وہ ایک فائنل
ایک بالکل اس پہ ہے، اور میرے خیال میں امریکہ کا جو میسج ہے وہ بھی لے کے گئے. اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ فارن منسٹری نے ایران کی یہ کنفرم کیا تھا کہ دے آر ان contact with the US officials and with the US via messages جو کنوے کیے ہیں پاکستان نے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی آگے بات گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے کے آخر میں یا پھر اگر کہیں پہ بات اٹکی تو شاید تھوڑا بہت ایکسٹینشن اس کے اندر سیز فائر کے اندر ہو، اور پھر اسلام آباد کے اندر بیٹھے کو. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ میں نہیں جا سکتے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے. پہلی دفعہ ہے کہ ان کے اور اسرائیل کے جو درمیان ہے، امریکہ اس کے درمیان اختلافات سامنے آ رہے ہیں. جو پی او کا جو ریسرچ جو سروے ہے اس کے اندر کہا ہے کہ 61% ہر 10 میں سے 6 آدمی جو ہیں امریکی وہ اس جنگ کے خلاف ہے اور اس پارٹنرشپ کے خلاف ہے. جو کین کا ریزگنیشن چھوڑیں چلے، کچھ دن ہو گئے 3 ہفتے. پھر ایک سی این این نے جو سروے کیا تھا گزشتہ مہینے فیبرری میں کیا تھا اینڈ میں، اس میں بھی یہی بات تھی. تو مجھے لگتا ہے جامی کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ ایگریسو پوسچرنگ ہے. اور پیٹ ہیگسٹ کی بات کیا کریں، ان کے تو جسم پہ اتنے ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، وہ خود اس بات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ کس مائنڈ سیٹ سے وہ بات کرتے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایگریسو پوسچرنگ ہے. اچھا، میں اب ذرا اویس صاحب کی اجازت دیں تو یہی شارٹ کمنٹ میں اسد سے بھی لے لوں. اسد، آپ کو کیا لگتا ہے جو میں نے اویس صاحب سے پوچھا ہے کہ یہ سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے اسلام آباد میں آپ کو دوسرا راؤنڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا آگے چلے گی سیز فائر اور ایٹ دی اینڈ آف دس منتھ؟ جی، آپٹمزم تو یہ ہے کہ فوری طور پہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی، اگرچہ وہ وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ ہمارے دو ہاتھ بالکل ٹریگر کے اوپر ہیں. پیٹر ہیگسٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم بمبارڈمنٹ کر دیں گے. لیکن تجزیہ یہی ہے، انالیسس یہی ہے کہ یہ اگر ایکسٹینشن ضرور ہو جائے گی. اگر اس سے پہلے دوبارہ انگیجمنٹ نہیں ہوتی تو اس میں ایکسٹینشن ضرور ہوئے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت شکریہ جناب اسد حسن صاحب، آج وقت کی کمی. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جناب اویس آپ پہ بہت شکریہ. آپ نے 2 معتبر اوپینین میکرز کی رائے سنی. ان کو لگتا ہے کہ ویری سون اسلام آباد میں ڈائیلاگ سجے گا اور بہت قریب ہے یہ معاملہ. اس کی کنفرمیشن آنے والے دنوں میں، کیونکہ پرائم منسٹر 18 کو واپس آئیں گے. ابھی تہران سے واپس آنی عسکری قیادت نہیں، پھر اس کے بعد یہ میدان سجے گا. یہاں پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد انتہائی اہم مہمان جن کے ساتھ اس معاملے پر تفصیلی گفتگو. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب نے، سابق چیف آف جنرل اسٹاف ہیں. کل آپ نے انہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی دیکھا، ہمارے پروگراموں میں بھی اکثر تشریف لاتے ہیں. یہ ساری صورتحال پر بہت ہی معنی خیز تبصرہ آپ کی خدمت میں وہ پیش کر چکے. سر، وہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آج ذرا آپ سے کچھ جو اس میں سسپیشس ایلیمنٹس ہیں یا فیئر فیکٹرز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کروں گا، اور اس کا جو پراسپیکٹیو ہے اس کو بھی ڈسکس کروں گا. کیونکہ عسکری قیادت تہران میں ہے، سیاسی قیادت دوست ممالک کے دورے پر ہے. آل آئیز آن واشنگٹن ڈی سی ان دس ریگارڈ. پیٹ ہیگسٹ کی پریس کانفرنس بھی آپ دیکھ چکے. میرے سامنے روسی نیوز ایجنسی جو تاس ہے اس کی ایک رپورٹ پڑی ہے. وہ اپنی روسی سلامتی کونسل کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ زمینی کارروائی بھی امریکہ کر سکتا ہے اس بیچ میں مذاکرات کی آڑ میں. اور ساتھ فاکس نیوز نے بتایا کہ یو ایس میرینز جو ہیں دے آر کنڈکٹنگ اے ٹریننگ ایکسرسائز آن دی فلائٹ ڈیک آف دی یو ایس ایس ٹریپولی، جو ان کا جہاز ہے اس میں کوئی 3000 سے زائد میرینز حصہ لے رہے ہیں. تو یہ روسی خبر اور جو فاکس نیوز کی خبر ہے اسے ملایا جائے تو کیا اس کے خدشات ہیں کہ مذاکرات کی آڑ میں زمینی کارروائی کا پلان ہو رہا ہو؟ کیونکہ ایک بڑا کامنلی ڈسکسڈ یہ ایک فیئر فیکٹر ہے، تو سوچا آپ سے اس کو پہلے ہائی لائٹ کیا جائے. السلام علیکم جامی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایرانین پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جب بھی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے زمین کے اوپر کوئی ملٹری مووز تو یو ایس کرتے رہے. میں کل بھی اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اور ان کو ایکسپیرینس جون 25 میں یہی ہوا، فیبرری میں بھی یہی ان کا ایکسپیرینس تھا، اور اس دفعہ جب وہ اسلام آباد میں بات کر رہے تھے تب بھی یہی ان کا ایکسپیرینس ہوا. لیکن یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ آن گراؤنڈ جو کچھ ہو رہا ہے، ڈپلومیسی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی چل رہا ہے. اور وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ اپوننٹ کے اوپر اتنا پریشر بلڈ کر دیا جائے کہ وہ کیپیچولیٹ کر دے ان ڈیمانڈز کے اوپر جو کہ ٹیبل پہ رکھی. اور اگر کسی ٹائم پہ جا کے یہ بریک ہو جاتا ہے، یہ پروسیس جو ڈپلومیسی کا چلتا ہے، تو پھر امیڈیٹلی ایک اسٹرانگر ملٹری رسپانس دینے کی پوزیشن میں بھی ہوں. یہ ہے یو ایس کا ایک پلان. تو وہ جہاں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ساتھ ساتھ اتنا کچھ وہاں بلڈ کر لیا جائے کہ ایک
वो जो चेकमेट सिचुएशन नहीं होती कि जी। उसमें ले जाएं। लेकिन अगर 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 फर्ज करें डिप्लोमेसी कामयाब हो जाती है तो यही मीन्स जो डिप्लॉय किए हुए हैं उस डिप्लोमेसी में थ्रू आउट प्रोसेस में थ्रू आउट एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन देंगे यूएस को। एक बात तो ये, जब ये यूएस के सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि वो दोबारा काइनेटिक मीन्स की तरफ जा सकते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए, उधर से भी ईरान के मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स आ गई कि दे आर रेडी फॉर वॉर। तो ये जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसको आप कह सकते हैं काइनेटिक पॉज, कि जो काइनेटिक एक्टिविटीज चल रही थी उनमें एक पॉज आया हुआ है, तो उस पॉज में दोनों तरफ जो है वो एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए जमीन पे भी मूव्स होती हैं, बयानबाजी भी की जाती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन पूरी दुनिया को एक कंसर्न की वजह से दोनों साइडों को रियलाइजेशन ये बहुत है कि मजीद अफवाज को इस्तेमाल करके हासिल होना कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक। अब इसका दूसरा जो पहलू है जो खुश आइंदा उसको भी डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टेंस अमरीकी सदर की गुफ्तगू हो ईरानियन हुकाम की, हमारी अस्करी क़यादत पहुंची हुई ईरान में, सियासी क़यादत दोस्त ममालिक के दौरे पर है, तो वहाँ से खुशाइंद बात यह है कि दोनों पाकिस्तान की तायीद कर रहे हैं, ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि दूसरा राउंड अगर हुआ तो पाकिस्तान में भी होगा, पाकिस्तान में ही होगा, और उसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। साथ दो चीज़ें बड़ी अहम सर इमर्ज हो रही हैं। एक, जर्मन मीडिया बता रहा है थोड़ी देर पहले कि जो माइंस क्लियर करने का काम है वो शायद जर्मनी करने को तैयार हो जाए। इससे पहले जर्मनी हो, EU या नेटो, वो बिल्कुल भी इस जंग का बराह रास्त या डायरेक्टली हिस्सा बनने से इनकारी थे। तो कॉमन सेंस की बात यह कि अगर जर्मनी विलिंग है तो ऑब्वियसली उनके पास कोई सफिशेंट मालूमात होगी किसी पीस बिल्डिंग मैयर की, तो वो ऑफर कर रहे होंगे। और दूसरा, दोनों ममालिक की तायीद के पाकिस्तान में होगा। इन दोनों पे कमेंट्स आपको मुझे चाहिए, जो हौसला अफजा बात है। अच्छा, पहली बात तो ये है जो हौसला अफजा बात है कि बड़ा वाज़ेह तौर पे हर तरफ से ये आ गया कि पाकिस्तान ही अकेला मीडिएटर है। अच्छा, और पूरी दुनिया में वो ममालिक जिन्होंने कभी पाकिस्तान पे इस तरह कमेंट नहीं किया या इस तरह एंगेज नहीं किया पॉजिटिवली या नेगेटिवली, सब के सब उनकी लीडरशिप जो है दे आर रीचिंग आउट टू आवर लीडरशिप और बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। तो बहैसियत पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ हम सबको ये समझना चाहिए कि पिछले कुछ दहाइयों में खास तौर पे जब से ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू हुई हमारे इलाके में, इराक में जो कुछ हुआ सबने देखा, यमन में, अफगानिस्तान में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हमेशा एक मनफी अंदाज में लिंकेज एस्टेब्लिश कर दिया जाता था, कुछ तारीख के साथ, कुछ ग्रुप्स के साथ, कुछ पाकिस्तान का जो पॉलिसी थी अफगान जहाद के टाइम पे उसके साथ। तो पिछले बहुत सालों में हम लोगों ने ये देखा कि अगर 20 बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ कैपिटल से, तो कोई एक आध बात कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव भी हो। तो अभी देखें दुनिया के जिस तरफ से भी आवाज आ रही है पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान की इफेक्टिव, सिंसियर, ऑनेस्ट डिप्लोमेसी को हर कोई कमेंट कर रहा है। पाकिस्तान को वो एक रियल ग्लोबल पीस मेकर के तौर पे रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की एक नई पहचान है, मैं ये समझता हूँ कि खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन कहीं ये प्रोसेस अगर स्टॉल भी होता है तो जो कुछ आपने अब तक कर लिया है और उसकी जो एक रिकग्निशन है, nobody can take that away। वो प्रिवेल करेगी, वो अच्छा सर नहीं जाने लगी, वो प्रिवेल करेगी। बात जो आपने माइंड की है, देखें यूएस से भी बहुत देर से स्टेटमेंट आ रही हैं। पहले दिन जब चंद वेसल मूव किए थे उनके कैरियर ग्रुप के, तो उस वक्त ये कहा गया कि ये फ्रिगेट्स हैं और ये कुछ जा रहे हैं साथ उनके वेसल्स माइंस क्लियर करने। अगर यूएस ने माइंस क्लियरेंस में कोई माइंस क्लियर की होती तो आपके ख्याल में पूरी दुनिया में उसकी फुटेजेस वो ड्रम बीटिंग ना करती? ऑब्वियसली कोई माइन अभी तक दिखाई गई है वहां पे? नॉट एज सच। वहां पे माइंस हैं या माइंस नहीं है, ठीक, इसके बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती। ईरानियंस ने ये नहीं कहा कि उन्होंने माइन लगा दी, ठीक, और यूएस ने कहीं ये नहीं दिखाया कि हेयर आर दी माइन जो कि हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सही। जन साहब मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये हाउ डेयरिंग वाज दिस मूव, जब आपके आर्मी चीफ और इंटीरियर मिनिस्टर अचानक तेहरान पहुंचते हैं। ऑब्वियसली पहले से प्लानिंग होगी, अचानक का लफ्ज़ मैं मीडिया के लिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि हमारे लिए तो ये अचानक ही था, बिलखुसूस उस वक्त जब के
40-45 دنوں سے جنگ جاری ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس جنگ کے دوران کوئی سرونگ آرمی چیف تہران کی سرزمین پر پہنچا ہے. یہ کتنی ڈیرنگ موو تھی؟ یہ لگتا ہے ایسے اچانک ہوئی ہے، لیکن جس دن اسلام آباد سے دونوں ڈیلیگیشن گئے تھے اس دن کے بعد سے اب تک جب یہ پہنچے ہیں تہران، پاکستان کی ریجن کے سارے اسٹیک ہولڈر سے، یو ایس سے، ایران سے مسلسل بات ہو رہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ دن میں ایک آدھ دفعہ، مسلسل ہر ایک اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات ہو رہی. اور کیا کر رہے تھے پاکستان کی لیڈرشپ؟ وہ کوشش کر رہے تھے دونوں اپنی پوزیشن سے تھوڑا پیچھے ہٹیں اور کچھ ایسا ٹیبل پہ رکھیں جس کے اوپر مزید بات چیت کر کے کوئی راہ ہموار کی جا سکے ایک ایگریمنٹ. تو وہ تو ابھی یو ایس والوں نے بھی ایکنالج کر لیا، اور میں نے بھی 2 دن پہلے کہا تھا کہ اگر وہ گئے ہیں تو وہ ایک رینیوڈ پوزیشن یو ایس کی لے کے ہی گئے ہوں گے، اس کے بغیر نہیں گئے. اور اگر وہ جاتے ہیں تہران اور ساتھ ہی پرائم منسٹر تینوں امپورٹنٹ ممالک جو ہیں جی سی سی کے ان کا وزٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوزیشن فیلڈ مارشل لے گئے ہیں اسی پوزیشن کے اوپر ان کو بھی آن بورڈ لینے کے لیے پرائم منسٹر ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہسٹوریکل شٹل ڈپلومیسی ایٹ دی ہائیسٹ لیول، جو کہ ایک بہت بڑا گلوبل تھریٹ اوائڈ کرے گی انشاءاللہ. میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو اسی وقت خبر یہ ہے کہ 10 روز کے لیے سیز فائر پر اتفاق ہو گیا ہے لیبنان اسرائیل کے حوالے سے، اور یہ امریکن پریزیڈنٹ خود اس بارے میں اتفاق کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ لبنانی صدر ہو. جی یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اگر یاد ہو آپ کو، آپ کے پچھلے پروگرام میں نے یہ کہا تھا ایگزیکٹلی کہ یہ اسیس کیا ویژولائز کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل جس ٹیبل پہ نہیں ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے فیصلے اس ٹیبل پہ ہوں. تو عین ممکن ہے کہ جب یہ پروسیس بڑے والا چلے تو اس کے ساتھ اسرائیل بھی اپنے نیبرز کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریک شروع کر دے. میں نے پہلے آپ ہی کے پروگرام جی ہمارے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی. بالکل. تو یہ اگر ادھر ہو رہا ہے، اور جو ایران کی ایک بہت بڑی ہی مطلب اسٹرانگ قسم کی ڈیمانڈ ہے کہ سیز فائر اور نارملسی صرف ان کے لیے نہیں، ان کے اتحادیوں کے لیے ہو. تو اگر یہ لیبنان کے ساتھ بات چیت چلتی ہے سیز فائر کے دوران، اور وہاں بھی یہ بھی انڈیکیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صبح دی تھی کہ پتہ نہیں 37 کے 36 سال بعد لیبنان لیڈرشپ کے ساتھ اسرائیلی لیڈرشپ بات چیت کرے گی آج. تو میرے خیال میں یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، کمنگ بیک ٹو دی پریویس تھنگ، یہ جو ان کی چاہے وائٹ ہاؤس کے سیکرٹری ہوں یا ان کے ذمہ داران بالخصوص ٹرمپ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از دی اونلی میڈیٹر، سو از دا کیس ود ایران. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے ذریعے پیغامات ایکسچینج ہو رہے ہیں. یہ جو ریکگنیشن ہے اوور الائنس آن پاکستان، یہ اچانک کیسے ممکن بنایا گیا؟ یہ اچانک تو ممکن بنا نہیں ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں تو بہت دفعہ بات ہو چکی کہ جب جو جون 2025 کی لڑائی تھی اس سے پہلے فیلڈ مارشل گئے تھے، پرائم منسٹر بھی گئے تھے یو ایس میں، تو اس سے پہلے ایک ریپیوٹ گلوبلی پاکستان کی چینج ہو چکی تھی. پاکستان کی پرسنالٹی ایک نئی روشنی میں نظر آ رہی تھی، کیونکہ مئی میں پاکستان نے بتایا کہ کتنی اسٹرانگ ہیں آرم فورسز اور لیڈرشپ کا ریزالو کتنا اسٹرانگ ہے، اور اپنی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ڈیفینس کے لیے کس طرح رسک بھی لینا پڑے تو پاکستان رسک لے سکتا ہے ڈسپائٹ کے جو بھی اکنامک ڈیفیکلٹیز ہوں. اصل میں ہماری نئی پہچان کی جو بنیادی پہلی وجہ بنی وہ انڈیا پاکستان کی کانفلکٹ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس کے بعد جو رول پاکستان نے پلے کیا جون کی کانفلکٹ میں ایران اور اسرائیل کی، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی نیشنل سیکورٹی ٹیم کو ریجنل ڈائنامکس، ملٹری یوز کے پلسز اینڈ مائنسز، ریجن کی جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہیں، جو جیو پولیٹیکل کنٹرولز ہیں، اس کے اوپر ایک لمبی گفتگو ہوئی تھی جس کی وائٹ ہاؤس کی فوٹیجز پوری دنیا نے دیکھی تھی، جس میں فیلڈ مارشل بات کر رہے تھے اور باقی سب بہت توجہ سے سن رہے تھے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی جو میں نہیں دہراؤں گا، سب کو پتا ہے وہ. تو یہ اچانک نہیں ہوا، اور یہ ایک پروسیس ہے. بالکل ٹھیک. اسی لیے میں نے یہ نقطہ دوبارہ چھیڑا تھا تاکہ اسی لیے میں ایوالو ہوا. اچھا سر، مختصر لاسٹ، آپ سے وقت کی کمی ہے،
یہ ابھی ٹرمپ صاحب کو اور امریکی میڈیا کو میں ساتھ دیکھ رہا ہوں، وہ 10 روزہ جنگ بندی کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیا اس سے یہ امید باندھی جائے کہ یہ اس جانب اب ایک کنکریٹ سٹیپ فارورڈ ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ تھا ایران کے لیے، تو یہ اعلان ہونا اس موقع پر، اس سے اب امید باندھی جائے کہ اب ڈیفینیٹلی چیزیں دوسرے راؤنڈ کی جانب ہی جائیں گی؟ یہ جو ایران میں پچھلے کل سے بات چل رہی ہے ایران میں، یہ جو سیز فائر لیبنان میں ہوا ہے، اس کو ڈی لنک نہیں کر سکتے آپ اس بات چیت سے. بالکل ٹھیک. اگر ایرانین اسی ڈیمانڈ پہ انسسٹ کرتے رہے ہوں اور فرض کر لیں کہ اپنے نیوکلیئر کے اوپر کوئی تھوڑی پوزیشن چینج کر رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے اگر ہم یہ مان لیں تو پہلے یہ کروائیں، بالکل این ممکن ہے یہ اسی کا کانسیکوینس ہو. لیکن جیسے بھی ہوا یہ ایک بہت اچھی کنٹریبیوشن ہوگی ان دی چانسز آف ریئلائزیشن آف اسلام آباد ٹو. بالکل ٹھیک، بالکل. لیبنان والا سیز فائر. بہت بہت شکریہ جنرل محمد سعید صاحب. یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ان کا تبصرہ کسی نہیں کر سکتے. یہ ایران کی بنیادی شرط تھی، اس لیے اب امکانات مزید روشن ہو چکے ہیں اسلام آباد میں دوسرے راؤنڈ کے لیے. اس پہ نظر رہے گی. فی الحال کے اجازت، اللہ حافظ.